अस्सलाम वालेकुम। डर कहानी में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की कहानी भी इंतहाई खौफनाक होने वाली है, तो कहानी को आखिर तक सुनिएगा। और इसके अलावा आपसे मेरी एक दरख्वास्त है हमेशा की तरह कि मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आपको मेरी इस तरह की कहानियाँ सुनने को मिलती रहें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा आप मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी लाइक और फॉलो कर सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं आज की कहानी। ये कहानी है परीशा की, जो बहुत ही खूबसूरत थी। काली बड़ी आंखें और लंबे लंबे बाल। वो एक छोटे से खूबसूरत गांव में अपने एक भाई, माँ और भाभी और ताया के साथ रहती थी। उसे पिछले ज़माने के राजा रानी की कहानियाँ पढ़ने का बड़ा ही शौक था। उसके घर के बिल्कुल सामने एक बहुत खूबसूरत सी नदी बहती थी। नदी का पानी साफ और नीला था। वो हर वक्त उस नदी के पास बैठी कहानियाँ पढ़ती रहती थी। ये सर्दियों का मौसम था और सूरज डूब चुका था। रात की तारीकी में चांद जगमगा रहा था और हवा भी बहुत ही खूबसूरत चल रही थी। परीशा एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर कहानी पढ़ रही थी। कहानी पढ़ते पढ़ते पता ही नहीं चला कि रात काफ़ी हो गई। उसका दिया भी अब तो तेज़ हवा की वजह से फड़फड़ा रहा था। उसके चारों तरफ खामोशी थी। वो अब अंदर जाने लगी तो उसे महसूस हुआ जैसे कोई चलकर उसके पास आ रहा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। उसे लगा जैसे कोई झाड़ियों के पीछे खड़ा है। वो उसके करीब गई और धीमी सी आवाज़ में पूछा, कौन है वहाँ पर? पर कोई जवाब ही नहीं आया। उसने फिर पूछा तो कोई जवाब न मिला। अचानक एक बड़ा भाई बाहर आया और बोला, परीशा, अभी तक जाग रही हो? मैंने कहा था जल्दी सो जाया करो, बात नहीं मानती हो ना तुम? नहीं नहीं भाई, मैं तो, बस करो। वो मुस्कुराए। चलो अंदर जाओ अपने कमरे में और जाकर सो जाओ। जब उसने देखा कि भाई डांट रहा है तो वो खामोशी से अपने कमरे के अंदर चली गई। लेकिन जाते जाते उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। फिर वो खामोशी से अपने कमरे में जाकर सो गई। सुबह हुई, सब अपने अपने कामकाज में मसरूफ थे। उसके भाई ने अम्मी से पूछा, अम्मी परीशा कहाँ है? तो उसकी अम्मी बोली, अभी तक उठी ही नहीं, सो रही है। दिन के 2 बजने लगे हैं और वो अभी तक सो रही है। आपने देखा है जाके उसे? बेटा मैंने उठाया था पर वो उठी ही नहीं। अच्छा मैं खुद जाकर देखता हूँ। उसका भाई अहमद परीशा के कमरे में गया। पीछे उसकी अम्मी भी चली गई। उठो परीशा, दोपहर हो गई है और तुम अभी तक सो रही हो। भाई सोने देना। क्या सोने से क्या होता है? परीशा, देर तक सोते रहना अच्छी बात नहीं और तुम अभी तक सो रही हो, चलो उठो। अम्मी बोली, तुम्हें कहती हूँ ना, रात को बाहर ना जाया करो, दरख्तों के नीचे बैठी रहती हो और कहानियाँ पढ़ती रहती हो, नमाज भी नहीं पढ़ती। किसी दिन कोई जिन भूत तुम्हारे ऊपर पीछे लग गया ना तो फिर देखना। अम्मी ने प्यार से सर पर हाथ फेरा और बोली, अच्छा बेटा, चलो उठ जाओ, मैं नाश्ता बनाती हूँ, वो कर लो। परीशा बड़े आराम से उठी और अपनी माँ के हाथ का बनाया नाश्ता करने लगी। शाम होने से थोड़ा पहले असर के वक्त वो अपनी माँ की गोद में सर रखे लेटी थी कि उसके भाई ने कहा, परीशा तुम्हारा तावीज़ कहाँ है? परीशा ने अपने गले में देखा तो तावीज़ नहीं था। उसकी अम्मी ने जल्दी से परीशा को उठाया और पूछा, तावीज़ कहाँ है तुम्हारा? उसकी माँ भी शदीद परेशान हो गई थी। अम्मी क्या हो गया है? वो तावीज़ बचपन से मेरे गले में था, पुराना हो चुका था, मुझे अच्छा नहीं लगता था। अच्छा वो खुद ही गुम हो गया, मैं उतारती तो आप डांटती। अम्मी बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गई थी तावीज़ गुम हो जाने के डर से। उनके चेहरे से साफ साफ डर दिखाई दे रहा था। परीशा, तुम जानती नहीं हो कि वो तावीज़ कितना ज़रूरी था। परीशा, मुझसे बहस मत करो, जल्दी करो, तावीज़ ढूंढो। उसकी माँ जल्दी जल्दी ये कहकर तावीज़ ढूंढने लगी। क्या वो अम्मी इतनी घबराई हुई क्यों है? परीशा की भाभी ने अपनी सास से पूछा। इस परीशा ने परेशान करके रख दिया है, तावीज़ घुमा दिया है। उसका भाई अहमद भी एकदम संजीदा होकर उसे झटका लगा। सब परेशान होकर तावीज़ ढूंढने लगे। परीशा को जैसे परवाह ही नहीं थी उस तावीज़ की, क्योंकि उसे पता नहीं था कि वो तावीज़ उसके गले में क्यों था। वो गुस्से से उठी और बाहर नदी के पास जाकर बैठ गई और पानी में पत्थर फेंकने लगी। थोड़ी देर में उसने देखा कि जहाँ से वो पत्थर उठा रही थी उसके नीचे से एक चमड़े की थैली नजर आई। मट्टी से भरी थी, इसीलिए थोड़ी अजीब सी दिख रही थी। उसने उसे उठाया और पानी से धोकर साफ कर लिया और उसे खोलने लगी। जब उसने उसे खोलकर देखा तो उसमें बहुत खूबसूरत झुमके थे। वो प्यार से उसे हाथ में लिए देखती रही और फिर उसने उस थैली को वहीं फेंक दिया और झुमके लेकर अंदर चली गई।
دیکھتے ہی دیکھتے شام ہو گئی۔ گھر والے تعویذ ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گئے تھے۔ تعویذ گم ہو گیا تھا اور یہ سارے گھر والے پریشان تھے۔ وہ نہیں ملا۔ اس کی ماں تھکی ہاری بستر پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ ان کے ہاتھ میں ایک کالے کلر کا چمڑے سا کچھ تھا۔ تو پھر یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ احمد بولا۔ ارے بیٹا، یہ پریشے کے لیے دوسرا تعویذ ہے۔ انہوں نے اس کو اس کے گلے میں پہنا دیا۔ پریشا بولی، امی یہ کس لیے ہے؟ بیٹا تمہاری حفاظت کے لیے۔ پریشا اداس ہو کر بولی، امی کیسی مصیبت؟ کیا حفاظت؟ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ اس کی امی بولی، کچھ نہیں، بس جو کہا ہے وہ کرو اور اس کو گلے میں پہنو، آؤ کھانا کھاتے ہیں۔ تو پریشا امی کے ساتھ کھانا کھانے چلی گئی، پر سب پریشان پریشان سے لگے تھے۔ پریشا کھانا کھا کے کمرے میں جانے لگی تو اس کا بھائی بولا، رکو پریشے، یہاں ہمارے پاس بیٹھو۔ تو پریشا جا کے اپنے بھائی کے پاس بیٹھ گئی۔ اس کے بھائی نے پیار سے پریشا کو کہا، تم نے جو تعویذ گم کیا ہے نا، وہ بہت قیمتی ہے، بچپن سے تمہارے گلے میں ہے۔ آج میں تمہیں بتاتا ہوں کہ وہ تمہارے گلے میں کیوں تھا۔ پریشا، جب تم بہت چھوٹی تھی نا، تو ہم دوسرے محلے میں شادی پر جا رہے تھے۔ رستے میں گاڑی خراب ہوئی۔ ہم تھوڑا سا ہی پیدل چلے اور ایک درخت کے نیچے آرام کرنے بیٹھے۔ ہم نہیں جانتے تھے کہ اس درخت پر جنات کا بسیرا ہے۔ ہم تھوڑی ہی دیر بیٹھے تھے کہ ایک آدمی گزر رہا تھا۔ اس نے جب ہمیں دیکھا تو اس نے مجھے دور بلایا۔ جب میں اس کے پاس گیا تو اس نے بتایا کہ بیٹا، اس درخت کے نیچے بیٹھنا آپ لوگوں کے لیے صحیح نہیں ہے، اس پر جنات کا بسیرا ہے۔ تو میں اس کی شکل دیکھنے لگا۔ اس نے بتایا کہ اس درخت پر بہت خطرناک ہندو جنات کا بسیرا ہے، اس درخت کے قریب کوئی نہیں جاتا، آپ ایسا کریں کہ یہاں سے فوراً چلے جائیں۔ میں نے بھی سب کو بلایا اور انہوں نے کہا، بھائی گرمی ہے، ابھی ہم کچھ دیر بیٹھیں گے۔ تو میں ان کے پاس چلا گیا اور ساری بات بتا ڈالی۔ اس نے کہا تھا کہ نام نہ لینا، میں نے لے لیا۔ ابھی میری بات مکمل ہوئی ہی تھی کہ اس درخت کی ٹہنی اپنے آپ ٹوٹ کر زمین پر گر گئی اور ہمیں پورا یقین ہو گیا کہ وہ شخص بالکل صحیح کہہ رہا تھا۔ ہم سب نے جلدی سے وہاں سے جانے میں ہی اپنی بھلائی سمجھی اور پھر اسی طرح شادی کا فنکشن نمٹا کر ہم گھر آ گئے۔ 2 دن گزر گئے۔ تمہیں بخار چڑھ گیا۔ تمہیں اتنا تیز بخار چڑھا کہ ہمیں سمجھ نہیں آئی ہم کیا کریں۔ ہم نے تمہارا بہت علاج کروایا لیکن تم ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ پھر ہمیں ایک دوست نے کہا کہ اس پر دم کرواؤ، ایک مولوی صاحب رہتے ہیں، وہ اس کا علاج کر سکتے ہیں۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ ہم انہیں تمہارے پاس لے آئے۔ انہوں نے پہلی ہی نظر میں دیکھ کر پہچان لیا اور کہا کہ اس بچی پر جنات کا سایہ ہو گیا ہے۔ جب ہم تمہیں اس کے پاس لے گئے تو تم نے اچانک سے بولا۔ ہم بہت ڈر گئے کیونکہ تم بہت چھوٹی تھی، بات ہی نہیں کرتی تھی، تو بول کیسے سکتی تھی؟ تم کہہ رہی تھی کہ مجھے اس کے پاس مت لے جاؤ ورنہ میں تم سب کو مار دوں گا۔ مولوی صاحب نے بتایا کہ بچی کے اندر سے جن بول رہا ہے، اس جن کو خود تم پر ظاہر کر دیا تھا۔ ہم یہ سب کچھ سن کر جیسے بے جان ہو گئے تھے، سب بہت رو رہے تھے۔ پھر مولوی صاحب سے التجا کرنے لگے تو انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اسے بچانا اتنا آسان نہیں ہے، اس کی جان بھی جا سکتی ہے۔ تو ابو نے کہا میں اپنی بچی کو بچانے کے لیے کچھ بھی کروں گا۔ تو پھر عالم صاحب نے ابو کو ایک وظیفہ دیا اور کہا کہ اپنی آنکھیں بند کر کے بچی کے سامنے کھڑے ہو کے پڑھنا ہے۔ لہٰذا انہوں نے آنکھیں بند کر کے پڑھنا شروع کیا تو ان کے کانوں میں اچانک سے آوازیں آنے لگی، خوفناک آواز، جیسے کوئی چیخ رہا ہو، دھاڑ رہا ہو۔ اچانک ابو کی آنکھوں کے سامنے ایک بھیانک چہرے والا آدمی نمودار ہوا۔ ابو نے آنکھیں بند کی ہوئی تھیں، پر اس بھیانک شکل کو دیکھ کر ابو کی آنکھیں کھل گئیں۔ ابو خوف سے بے حال ہو گئے۔ عالم صاحب نے کہا میں جانتا تھا تمہیں روکنے کے لیے وہ اپنی بھیانک شکل ضرور دکھائیں گے۔ آپ نے اگر اپنی بچی کو بچانا ہے تو اس عمل کو پورا کرنا ہوگا۔ ابو نے کہا میں پورا کر کے ہی رہوں گا۔ لہٰذا ابو نے آنکھیں بند کر کے دوبارہ وظیفہ پڑھنا شروع کیا۔ جیسے جیسے دیر گزر گئی ابو کی حالت عجیب سی ہونے لگی، سر سے پاؤں تک پسینہ ہی پسینہ، لیکن وہ پھر بھی پڑھتے رہے۔ ادھر عالم صاحب کو جیسے ہی تعویذ پورا ہونے کو آیا تو وہ بھی پسینے سے پانی پانی ہو گئے۔ جیسے تیسے کر کے بڑی مشکلوں سے تعویذ پورا کیا۔ ادھر ابو کی بھی پڑھائی پوری ہونے کو ہی تھی کہ ابو گر گئے اور بے ہوش ہو گئے۔ عالم صاحب نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے جلدی سے اس تعویذ کو بنا کر تمہارے گلے میں ڈال دیا۔ ابو کو ہم سب اسپتال لے گئے، پر پریشا تم تو ٹھیک ہو گئی لیکن ابو کی حالت صحیح نہیں تھی، وہ بے ہوش تھے۔ ڈاکٹرز نے کہا بس دعا کریں۔ ہم سب بہت پریشان تھے، کئی دن ہو چکے تھے ابو کو ہوش نہیں آ رہا تھا۔ عالم صاحب بھی پڑھائی کر رہے تھے لیکن کسی چیز کا کوئی اثر نہیں ہو پا رہا تھا۔ آخر کچھ دنوں کے بعد ابو کو ہوش آیا، وہ آنکھیں نہیں کھول پا رہے تھے، بس ہاتھ تھوڑے تھوڑے ہل رہے تھے اور تمہارا نام پکار رہے تھے۔ ہم
روم سے باہر تھے۔ ڈاکٹر نے جیسے ہی بتایا کہ آپ کے ابو کو ہوش آ گیا تو ہم خوشی سے ابو کے پاس بھاگے۔ بات کرنے کی کوشش کی مگر وہ بات نہیں کر پا رہے تھے۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ ان سے زیادہ بات نہیں کی جائے، کچھ دیر میں یہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو ہم سب کمرے سے باہر آ گئے، بس میں اور امی ابو کے پاس بیٹھے تھے۔ میں ابو کا ہاتھ پکڑ کر بیٹھا تھا اور دیکھے جا رہا تھا کہ وہ آہستہ آہستہ آنکھیں کھولیں۔ ہم انہیں دیکھ کر خوش ہو گئے۔ میں امی کو بتانے لگا امی ابو نے آنکھیں کھول لی ہیں۔ تب انہیں میری طرف دیکھا اور تھوڑا سا مسکرائے، اور اچانک انہوں نے دیوار کی جانب دیکھا۔ نہ جانے اسے ایسا کیا نظر آ رہا تھا کہ بس ان کی نظر وہیں جم گئی۔ بس وہ دیکھے ہی جا رہے تھے اور تھر تھر کانپنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کی آنکھوں سے پانی آنے لگا، ان کو سینے میں درد ہونے لگا۔ میں ڈاکٹرز کو بلانے کے لیے بھاگا، لیکن ڈاکٹرز کے آنے سے پہلے ہی ابو نے دم توڑ دیا۔ ہمارے لیے یہ صدمہ ناقابل برداشت تھا۔ ہم بہت غمزدہ تھے، گھر پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ پتہ نہیں کیسی مشکلوں سے ہم نے خود کو سنبھالا۔ یہ سب باتیں سن کر پریشا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور بھائی کے گلے لگ گئی۔ احمد خود بھی رو رہا تھا۔ امی نے کہا پریشا بیٹا، عالم صاحب نے کہا تھا کہ وہ تعویذ زندگی میں کبھی مت اتارنا ورنہ وہ جن واپس آ جائے گا۔ امی نے بھی پریشا کو گلے لگا لیا۔ وہ اپنے ابو کو یاد کر کر بہت زیادہ رو رہی تھی۔ پھر امی نے پریشا کو کہا کہ رات کو مت جانا، خیال رکھا کرو اپنا، آج میں تمہیں تمہارے کمرے تک چھوڑ آتی ہوں۔ امی پریشا کو کمرے میں لے گئیں اور بیڈ پر لٹا دیا۔ پریشا نے امی سے کہا امی تھوڑی دیر میرے پاس رک جائیں۔ پریشا امی کی گود میں سر رکھ کر سو گئی اور امی پری کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ کچھ دیر کے بعد پریشا نے امی سے کہا امی آج رات میرے پاس سو جائیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ امی بولی بیٹا ڈرو نہیں، میں تمہارے پاس ہوں۔ اگلے دن دوپہر کا وقت تھا کہ پریشا کا دل کرا کہ کہانی پڑھے۔ وہ کتاب اٹھا کر باہر جانے لگی، لیکن پھر اسے خیال آیا کہ مجھے باہر نہیں جانا چاہیے۔ لیکن پھر نہ جانے کیوں وہ ندی کے پاس اسی برگد کے پیڑ کے نیچے جا کر بیٹھی۔ کچھ آدھے ایک گھنٹے تک اسے کچھ کھٹپٹ سنائی دی۔ گردن موڑ کر پیچھے دیکھتی ہے تو ایک بوڑھی عورت پیچھے کھڑی تھی، بہت زیادہ بوڑھی، اتنی کہ اس کے چہرے پر سوائے جھریوں کے اور کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، اور وہ اسی کو گھورے جا رہی تھی جیسے غصے میں ہو۔ پریشا اسے دیکھ کر چونکی اور جلدی سے اٹھ کر اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ وہ عورت پریشا کو گھورتے ہوئے لاٹھی کھٹ کھٹاتی ہوئی پریشا کے پاس آنے لگی تو وہ اسے دیکھ کر ڈر کر پیچھے ہوئی۔ وہ بوڑھی عورت بھاری آواز میں کہتی ہے رک جا لڑکی، کیوں ڈر رہی ہے مجھ سے، ادھر آ۔ وہ بوڑھی عورت جھٹ سے پریشا کے بازو کو پکڑ لیتی ہے اور بولی تم مجھ سے بچ کر کہاں جاؤ گی، پورے 18 سال انتظار کیا ہے تمہارا۔ اور پھر زور کا قہقہ لگایا۔ پریشا اس کی شیطانی ہنسی سے اور بھی زیادہ ڈر گئی۔ وہ چلانے لگی کہ مجھے چھوڑو۔ وہ بوڑھی عورت کہنے لگی کہ آج تمہیں میرے ساتھ جانا ہوگا۔ اس بوڑھی عورت نے پریشا کو دھکا دیا تو وہ نیچے گر گئی۔ اچانک ہی پریشا کا بھائی وہاں پر آ گیا۔ پریشا بھائی کو دیکھی تو اس کی جان میں جان آئی۔ جلدی سے ہاتھ کا اشارہ دیتی اس نے اپنے بھائی کو بتایا۔ وہ حیرت سے کہتا ہے کون لے جائے گی؟ پریشا مڑ کر کہتی ہے وہ۔ سامنے دیکھتی ہے تو کوئی بھی نہیں ہوتا۔ احمد پریشا کا ہاتھ پکڑ کر اٹھاتا اور بولتا ہے۔ احمد بولتا ہے کون تھی، کہاں تھی؟ تم بھی نہ بلا وجہ ڈر جاتی ہو، چلو آؤ اندر۔ پریشا احمد کی بات کو ٹوکتے ہوئے بولتی ہے نہیں بھائی، وہ ایک بوڑھی عورت تھی یہاں، میں نے خود دیکھی تھی۔ ارے بھائی کوئی فقیر نہیں ہوگی، اور ویسے ہی تم اس سے ڈر گئی۔ پھر جب وہ کمرے میں جاتی ہے تو اسے یاد آتا ہے کہ وہ اپنی کتاب تو پیڑ کے نیچے ہی بھول آئی۔ وہ سوچتی ہے کہ ابھی کتاب اٹھانے نہیں جانا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں پر وہ عورت۔ خیر دیکھتے ہی دیکھتے شام ہو جاتی ہے۔ پری کہتی ہے امی اندر آ جائیں، پر وہ کچھ نہیں بولتی، چپ چاپ کھڑی رہتی ہے۔ پریشا امی سے باتیں کر رہی تھی اور امی خاموشی سے کھڑی سنتی جاتی ہیں۔ جب پریشا کو اس کی باتوں کا جواب نہیں ملتا تو وہ اپنی امی کے پاس آتی ہے اور بولتی ہے کیا ہوا امی، آج آپ دروازے میں ہی کھڑی ہیں اور اتنی خاموش ہیں، مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہی؟ نہیں نہیں بیٹا کچھ نہیں، آج میں تمہیں کہانی پڑھ کر سناتی ہوں۔ کہاں ہے تمہاری کتاب؟ پریشا کہتی ہے امی وہ تو میں باہر پیڑ کے نیچے ہی بھول آئی تھی۔ اور پریشا یہ بھی سوچتی رہی کہ پہلے تو امی نے مجھے کبھی کہانیاں نہیں سنائیں، آج اچانک کیا ہو گیا ہے امی کو؟ تو پریشا کی امی کہتی ہیں آؤ کتاب لے کر آتے ہیں۔ جی امی چلیں۔ پریشا امی کے پیچھے چل پڑتی ہے۔ جب اس پیڑ کے نیچے جاتی ہے تو امی کہتی ہیں کدھر ہے کتاب؟
پریشا پیڑ کے نیچے جا کر کتاب اٹھاتی ہے اور پیچھے مڑ کر دیکھتی ہے تو اس کے پیچھے اس کی امی نہیں ہوتی۔ وہ ادھر ادھر دیکھتی ہے اور بلاتی ہے، امی آپ کہاں ہیں؟ لیکن کہیں سے کوئی جواب نہیں ملتا، ہر طرف خاموشی ہوتی ہے۔ پھر اسے جھاڑیوں میں سرسراہٹ محسوس ہوتی ہے۔ وہ ڈرتے ڈرتے قریب جاتی ہے تو جھاڑی کے نیچے ایک بلی بیٹھی ہوتی ہے۔ وہ بلی کو دیکھتے ہی بھاگ کر پیچھے آ جاتی ہے اور جھاڑی کی طرف پھر سے دور کھڑے ہو کر دیکھنے لگتی ہے تو اچانک ایک کالی بڑی سی پرچھائی اسے نظر آتی ہے۔ پریشا اسے دیکھتی ہے تو اور بھی زیادہ ڈر جاتی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے پریشا گیٹ کی طرف بھاگنے کی کوشش کرتی ہے۔ سامنے دیکھتی ہے تو وہ بلی اس کے بالکل سامنے کھڑی ہوتی ہے۔ اس کی آنکھیں اندھیرے میں چمک رہی ہوتی ہیں۔ اس کے ہاتھ سے کتاب گر جاتی ہے۔ وہ کانپتے قدموں کے ساتھ پیچھے پیچھے ہوتی ہے۔ اس کا پاؤں پھسلتا ہے اور وہ نیچے گرتی ہے۔ اس کے ماتھے پر چوٹ آتی ہے اور وہ خون بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ خون دیکھتے ہی بلی زور زور سے بولنے لگتی ہے۔ پریشا خود کو سنبھالتی ہوئی اٹھنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے۔ سامنے دیکھتی ہے تو اسے پاؤں نظر آتے ہیں۔ وہ جیسے ہی اوپر دیکھتی ہے تو ایک ڈراؤنا سا آدمی کھڑا ہوتا ہے۔ اس کی سفید آنکھیں اور بڑے نوکیلے دانت۔ اسے دیکھتے ہی اٹھ کر گیٹ کی طرف بھاگتی ہے۔ وہ آدمی اس کے پیچھے پیچھے آہستہ سے چلتا آ رہا ہوتا ہے۔ وہ گیٹ کھولنے کی بے حد کوشش کرتی ہے لیکن گیٹ بند ہوتا ہے۔ پریشا خوف سے لرزتی ہوئی کانپتی ہوئی آواز میں کہتی ہے، میرے پاس مت آنا۔ تو وہ بولتا ہے، بے وقوف، جتنا بھاگ سکتی ہے بھاگ لے، آخر تجھے میرے ہی پاس آنا ہوگا، اور زور کا قہقہہ لگاتا ہے۔ پریشا کی ہمت جواب دے جاتی ہے۔ وہ خوف سے کانپتے ہوئے گیٹ کے پاس ہی بیٹھ جاتی ہے اور یوں اس شیطان کو اپنے قریب آتا دیکھ منہ پہ دونوں ہاتھ رکھ لیتی ہے اور زور زور سے رونا شروع کر دیتی ہے۔ جب پریشا چہرے سے ہاتھ ہٹاتی ہے تو اس کی طرف دیکھتی ہے تو ڈر کے مارے اس کی بے ساختہ چیخ نکل جاتی ہے اور اس سے برداشت نہیں ہوتا۔ وہ وہیں پر بے ہوش ہو جاتی ہے۔ اگلے دن جب اسے ہوش آتا ہے تو شام ہو چکی ہوتی ہے۔ وہ اٹھنے کی کوشش کرتی ہے لیکن اس کا سر بھاری ہوتا ہے۔ لگتا ہے سب گھر والے پاس بیٹھے ہوں گے۔ امی اسے واپس سلا دیتی ہیں اور پوچھتی ہیں، پریشا کیسی ہو بیٹا؟ سر میں بہت درد ہو رہا ہے امی۔ پھر امی کہتی ہیں، رات کو کیا ہوا تھا؟ تو پریشا کہتی ہے، امی رات کو جب ہم باہر کتاب اٹھانے کے لیے گئے تب آپ کہاں چلی گئی تھی؟ امی حیرت سے پوچھتی ہیں، میں تمہارے ساتھ باہر؟ کب؟ امی پریشا کو بتاتی ہیں کہ وہ رات کو پریشا کے ساتھ باہر گئی ہی نہیں تھی۔ تو پریشا ایک دم حیران ہو جاتی ہے۔ خیر، پریشا کی بھابھی ہاجرہ امی کو کہتی ہیں کہ ہمیں کسی پیر وغیرہ سے دوبارہ سے دم کروانا چاہیے۔ وہ بھی کہتی ہیں کہ ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ احمد بولتا ہے، میں ایک آدمی کو جانتا ہوں، ایک پیر صاحب ہیں جو گاؤں کی سرحد میں ایک چھوٹے سے مکان میں رہتے ہیں۔ بہت لوگوں سے ان کے بارے میں سنا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں آج ہی ان سے ملتا ہوں اور انہیں یہیں پر لے آتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ شام تک وہ بابا کو لے کر گھر پہنچ جائے گا۔ شام ہو جاتی ہے، سب انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر انہیں پتہ چلتا ہے کہ ان کی تو گاڑی راستے میں خراب ہو گئی ہے، صبح پہنچیں گے۔ امی روم میں آتی ہیں تو پریشا سو گئی ہوتی ہے۔ وہ پریشا کے پاس تھوڑی دیر بیٹھتی ہیں اور پھر اپنے کمرے میں چلی جاتی ہیں۔ رات کے تقریباً 3 بجے کا وقت ہوتا ہے جب کمرے میں ایسا لگتا ہے جیسے بھونچال آ گیا۔ پریشا ایک دم اٹھ جاتی ہے اور دیکھتی ہے کہ اس کا بیڈ ہوا میں اڑ رہا ہے اور بالکل چھت کے قریب پہنچ چکا ہے۔ وہ اٹھنے کی کوشش کرتی ہے مگر ہل نہیں پاتی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا۔ وہ چیختی ہے، چلاتی ہے، پر اس کے گلے سے آواز ہی نہیں نکلتی۔ اس کا بیڈ ایک دم پھر دھڑام سے نیچے گرتا ہے۔ وہ کانپتی ہوئی بیڈ سے نیچے اتری۔ اس نے کھڑکی کی طرف دیکھا تو ایک بہت بڑا کالا سایہ اس کی طرف آ رہا تھا۔ وہ اتنی ڈری ہوئی تھی کہ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ وہ کلمہ پڑھنے لگ جاتی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ سایہ کمرے کے اندر داخل ہوتا ہے۔ جب سامنے آتا ہے تو وہ وہی شیطان تھا جو اس رات اسے نظر آیا تھا۔ وہ زور سے چلایا، چپ کر جاؤ، مت پڑھو کلمہ ورنہ میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ وہ خوف سے کانپتے ہوئے سرک کر دیوار کے قریب ہو جاتی ہے اور کلمہ مزید بلند آواز میں پڑھنے لگتی ہے۔ سب گھر والے دروازے کے پاس آ جاتے ہیں لیکن دروازہ اندر سے بند ہوتا ہے۔ وہ شیطان کلمہ سن کر کانپنے لگتا ہے اور پری سے دور ہو جاتا ہے اور کہتا ہے، بند کرو پڑھنا۔ وہ گلدان کو اڑاتا ہوا زور سے پری کی طرف پھینکتا ہے اور خود کھڑکی سے نکل کر غائب ہو جاتا ہے۔ گلدان پری کو جا کر لگتا ہے اور اس کے سر سے خون بہنے لگتا ہے۔
और फिर वो वहीं बेहोश हो जाती है। तमाम घर वाले दरवाज़ा तोड़ कर अंदर आते हैं तो परी जख्मी बेहोश पड़ी होती है। सारा कमरा, सब चीज़ें फर्श पर बिखरी होती हैं। वो परी को फौरी तौर पर अस्पताल ले जाते हैं। डॉक्टर की समझ से ये तमाम मामला बाहर होता है। सब लोग परीशा के होश में आने का इंतज़ार करते हैं। पीर साहब को सारा किस्सा सब सुना चुके होते हैं। वो आते ही परीशा के माथे पर हाथ रखकर उन्हें आंखें बंद करके कुछ पढ़ते हैं और फिर बोलते हैं कि अगर इस बच्ची को बचाना है तो हमें अभी उस पेड़ के नीचे जाकर उनसे बात करनी होगी, और हाँ, वो हमें भी मारने की कोशिश कर सकता है। पीर साहब अहमद को एक तावीज़ देते हैं और कहते हैं कि तावीज़ तुम्हारी हिफाजत करेगा। फिर वो वहाँ जाकर पीर साहब दरख्त के सामने खड़े हो जाते हैं और पीछे अहमद पीर साहब तस्बीह वजीफ़ा पढ़ना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर में वो दरख्त हिलने लगता है और एक वजूद नमूदार होता है। वो अपनी डरावनी आवाज़ में बोलता है, कहो क्या कहने आए हो यहाँ? क्या तुम नहीं जानते कि हम हिंदू हैं, फिर भी तुम यहाँ पर आ गए? पीर साहब कहते हैं, हम अपनी बच्ची लेने आए हैं जिसे तुमने अपने काबू में किया है। आखिर उसने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? तुम लोग क्यों से मारने पर तुले हो? वो जिन कहका लगाता है और कहता है कि घर वालों ने यहाँ आकर हमारे दरख्त के नीचे बैठकर हमारे बारे में बातें की। हम हिंदू हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं। हमें उन पर गुस्सा आ गया। मैंने बदला लेने के लिए उस लड़की को चुना जो सबको अजीज थी, लेकिन उन्होंने उसे बचा लिया। लेकिन अब उसे कोई नहीं बचा सकता। मैं उसे मार दूंगा। मैं उसे अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाऊंगा। अब मैं वहाँ जाकर उससे खुद शादी कर लूँगा। और वो पीर साहब को कहता है कि उसने वैसे भी मेरा दिया हुआ एक तोहफ़ा कबूल कर लिया है और अब तो मैं उससे शादी करूँगा। तोहफ़ा? कौन सा तोहफ़ा? पीर साहब उसे कहते हैं, मट्टी में दबे हुए झुमके रखे थे, उसको पसंद आ गए और वो अपने साथ ले गई। इसका मतलब है वो अब मेरी दुल्हन बनेगी। पीर साहब बोलते हैं कि तुमने धोखे से वो झुमके यहाँ रखे थे ताकि वो ले जाए। वो एक आदमजादी है और तुम्हारे साथ हरगिज़ शादी नहीं कर सकती। और वैसे भी तुम तो हिंदू जिन्नात हो। तुम्हारी जो जो ख्वाहिशात हैं हम पूरी करेंगे। तुम उस बच्ची का पीछा छोड़ दो वरना मैं तुम्हें जलाकर राख कर दूंगा। अब पीर साहब थोड़ा गुस्से में बोले थे। वो जिन कहने लगा, तुम भले ही मुझे मार डालो लेकिन मैं उसे नहीं छोड़ूंगा और तुम लोगों को भी जान से मार दूंगा। तभी पीर साहब ने अपने बैग से दम किया हुआ पानी निकाला और आंखें बंद करके जब कुछ पढ़ना शुरू किया तो वो चीखने लगा। उसने कहा एकदम कि ये पढ़ना बंद करो। पीर साहब ने कहा, अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हें मार दूंगा। उसने पीर साहब के पैर पकड़े और घसीटता हुआ दरख्त पर उल्टा लटका दिया। पीर साहब उस जिन को गुस्से में कहते हैं, मैं ये पढ़ना हरगिज़ भी बंद नहीं करूँगा। तुम क्या समझते हो कि मुझे दरख्त के साथ उल्टा लटका कर तुम खुद बच जाओगे? पीर साहब एकदम पानी का छिड़काव करते हैं तो जिस रस्सी से उस जिन ने उस पीर साहब को बांध कर उल्टा लटकाया होता है वो एकदम गायब हो जाती है और पीर साहब धड़ाम से ज़मीन पर गिरते हैं, लेकिन गिरते साथ ही सीधे होकर खड़े हो जाते हैं। वो जिन हैरत से पीर साहब को देखता है। पीर साहब कहते हैं कि तुम मेरी बात नहीं मानोगे, अब गायब होने के लिए तैयार हो जाओ। फिर पीर साहब कुछ पढ़ते हैं तो वो दरख्त ही वहाँ से गायब हो जाता है और साथ ही वो जिन भी। और फिर वो उस दरख्त के ऊपर पानी छिड़कने लगते हैं कि आवाज़ आती है, अहमद भाई मुझे बचाएं। वो आवाज़ उस दरख्त से आती है। वो ऊपर देखता है तो परीशा बैठी होती है और वो चिल्ला रही होती है। अहमद पुकारता है, परीशा मैं आ रहा हूँ, डरो नहीं। वो दरख्त की जानिब पीछे भागता है कि पीर साहब उसे पुकारते हैं, मत जाओ वहाँ। वो परीशा नहीं है, वो जिन तुम्हें धोखा दे रहा है। वो तुम्हें रोकने के लिए ऐसा कर रहा है ताकि वो तुम्हें काबू में कर सके और तुमने जो पानी उठाया है वो उसको गिरा सके। वो फौरी तौर पर पीर साहब के पास वापस आ जाता है और वो सारा पानी वहाँ फेंकते हैं और दरख्त का नामो निशान ख़त्म कर देते हैं। उसको वहाँ से ख़त्म करने के बाद पीर साहब वहाँ पर एक तावीज़ दबा देते हैं और उसको काफ़ी गहरा दबाते हैं ताकि वो आराम से निकल ना सके। फिर पीर साहब अहमद को कहते हैं कि अब वो हमेशा के लिए यहाँ से चला गया, कभी वापस नहीं आ सकता। फिर वो हॉस्पिटल रवाना होते हैं। वहाँ पहुँचकर देखते हैं तो परीशा को होश आ गया होता है। वो हर किसी से डरने लगती है, जो भी उसके करीब आता है वो रोने लगती है। उसका भाई हैरान होता है कि वो जिन तो मर चुका, फिर ये किससे डर रही है? तो डॉक्टर साहब कहते हैं ये किसी ख़ास ट्रॉमा में है, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। परीशा की दिमागी हालत ऐसी है, आप फिक्र न करें।
پیر صاحب نے دم کیا وہ پانی اس پر چھڑکا اور ساتھ اس کے گلے میں ایک اور تعویذ ڈالا اور کہا 40 دن کے بعد یہ اپنی حالت میں دوبارہ واپس آ جائے گی، لیکن کوشش کریں کہ شام کو اسے درختوں کے نیچے نہ بیٹھنے دیں، کیونکہ شام کا وقت جنات کا ہوتا ہے اور بچیاں یہ بات نہیں سمجھتی، لیکن بڑوں کا فرض ہے کہ انہیں سمجھائیں۔ یہ چیزیں انسانی دنیا میں ہی اپنا وجود رکھتی ہیں، لہٰذا آپ ان کو تنگ نہ کریں، وہ آپ کو تنگ نہیں کریں گی۔